خدا کی قسم خدائی پا رہا ہے، اس میں چوری نہیں چلے گی، اس میں تحریف نہیں چلے گی، یہ شریعت کو دوام ہے، قیامت تک اسے باقی رہنا ہے، اس میں کیسے ملاوٹ چلے گی؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ چلے، ملاوٹ چلے۔ ملاوٹ کا مزاج ہے، جب اخلاق میں گراوٹ آ جاتی ہے، جب کردار میں گراوٹ آ جاتی ہے، جب انسان کے ذہنوں میں گراوٹ آ جاتی ہے، جب انسان شرف انسانیت کی بلندی سے پستی میں چلا جاتا ہے، تو خیالات بھی پست ہو جاتے ہیں، تصورات بھی پست ہو جاتے ہیں، وہ ہر ناکردنی پر تل جاتا ہے۔ ہم تو چوری کر لیں گے، کر کے نکل جائیں گے، ہم تو ڈاکہ ڈال لیں گے، ڈاکہ ڈال کر بچ جائیں گے۔ کیسے بچو گے؟ کہتے ہیں صاحب گھوٹالہ کریں گے اربوں خربوں کا، اور اس کے بعد جب ہماری دھر پکڑ ہوگی تو کئی ارب مارا ہے، اس میں سے ایک آدھ ارب کھلا پلا بھی دیں گے۔ گراوٹ ہے ذہن میں تو وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے کہ ان کے ضمیر کو بھی خرید لیں گے۔ کچھ لوگوں کے کردار میں پستی ہوتی ہے، ذہن میں پستی ہوتی ہے، مزاج میں گراوٹ ہوتی ہے، گھٹیا پن ہوتا ہے، وہ شریعت کا لیبل اپنی خواہشات پر لگا دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، جس چیز کا شریعت سے تعلق ہوگا اس کا سلسلہ نسب کتاب اللہ سے ملے گا، اس کا سلسلہ نسب سنت رسول اللہ سے ملے گا، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اگر نبی تک اس کا شجرہ نسب نہیں پہنچتا تو نبی کے چہیتوں، نبی کے چشمدید گواہوں کو، جس کو پیغمبر نے سنوار کر نکھار کر اپنی مرضی دے دی ہے اور اعلان کر دیا ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو کم سے کم وہاں تک شجرہ اس کا ملے گا۔ جس عمل کا، جس قول کا نسب صحابی تک بھی نہ پہنچ سکے، سمجھ جاؤ خطرناک ہے، وہ خطرناک۔ انسان کا نسب نامہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی انسان دنیا میں ہو گئے ہیں جو بے نسب کے ہیں۔ اب دو بچے سامنے کھیل رہے ہیں، ایک کالا کلوٹا ہے، ناک چپٹی، آنکھ چھوٹی، رنگ بھی اس کا سانولا سا ہے، بلکہ یوں کہو سیاہی مائل ہے۔ اس سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام؟ اس نے کہا میرا نام پوچھتے ہیں آپ؟ میرا نام آپ پوچھتے ہیں؟ میں تو محمد حسان ہوں۔ کہا اچھا تمہارے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا صاحب میرے والد کا نام محمد خالد ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا حسین ہے، ناک بھی ابری ہوئی ہے، سینہ بھی چوڑا چکلا ہے، پیشانی بھی کشادہ ہے، آنکھیں بھی بڑی بڑی پھٹی پھٹی، دیدہ بھی چمک رہا ہے، دہک رہا ہے، اور چہرے کا رنگ بھی بڑا نکھرا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام؟ کہتے میرا نام، میں بہت بڑا حضرت ہوں۔ کہا میرا نام حامد ہے۔ حامد بہت اچھا نام ہے، تیرے ابو کا کیا نام ہے؟ کہا صاحب یہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ تو امی سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ دوڑا داڑا بیچارہ چلا گیا امی جان کے پاس۔ امی امی، وہ پوچھ رہے تھے والد کا نام، میرے ساتھی سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، اس کے والد کا نام پوچھا، اس نے اپنے والد کا نام بتایا، انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتا دیا، جو نام آپ نے رکھا تھا، جس نام سے آپ مجھے پکارتی ہیں، لیکن آج تک آپ نے مجھے میرے ابو کا نام نہیں بتایا۔
تو میں اپنے ابو کا کیا نام بتاؤں؟ تو امی نے بہت ٹھنڈا سا سانس لیا، کہنے لگی بیٹے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک کا بیٹا ہوتا ہے تو باپ کا نام بتا دے گا، جو انیک کا بیٹا ہوگا وہ کیسے نام بتائے گا؟ تم تو چندے کی پیداوار ہو، ایک ابو تمہارے نہیں ہیں، انیک ہیں، میں کس کا نام بتاؤں؟ بچہ آیا دوڑا دوڑا، کہنے لگا جی حضور یہ تو غریب بہت مجبور تھا، بالکل گھٹیا تھا، اس کے ایک ہی ابو تھے، پھٹ سے نام بتا دیا اس نے، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں۔ جس کے پاس نسب ہوگا اس کو آپ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ نسب نامہ جس کا صحیح ہے، شجرہ نسب جس کے پاس ہے، اس بچے کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ صحیح النسب۔ اور تھوڑا عوامی زبان میں آئیے تو حلالی، کیا بولتے ہیں؟ حلالی۔ اور جس کے پاس نسب نامہ نہیں ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ ہی بول دیں اپنی زبان سے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، آپ ہی فرمائیے اس کا نام کیا ہے صحیح؟ ارے ذرا زور سے بولو بھائی کہ اور لوگ بھی سن لیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرام۔ کیوں بھائی کوئی اور نام ہے اس کا؟ اب ایک مولانا صاحب پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، دونوں بچے مسجد چلے گئے۔ مولوی صاحب تو نماز پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے کہا بیٹے تم کھیل رہے ہو، اذان ہو چکی، ہمارے یہاں نماز بھی ہو گئی، تم دونوں نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہماری عادت تو نہیں ہے، نماز تو شیطان پڑھتا ہے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ شیطان پڑھتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، شیطان نماز پڑھتا ہے نا؟ اب بمبئی والے بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ارے آپ نہیں جانتے ہیں، لائیے ہم آپ کو کتاب میں بتا دیتے ہیں، الملفوظ ذرا دیجیے، دیکھیے ضرورت سے زیادہ مستند کتاب، یہ کتاب ضرورت سے، میں غیر مستند بات نہیں کرتا، اتنی مستند کرتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ مستند کتاب۔ یہ کتاب ہے اسٹیج پر موجود، اردو زبان میں ہے، آپ سب لوگ اس کو خرید لیں، یہاں سے خریدنے کے لیے نہیں ملے گی، جہاں ملتی ہے وہاں سے اس کو حاصل کیجئے۔ الملفوظ کے حصہ اول کے صفحہ 12 پر ضرورت سے زیادہ مستند بزرگ فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عرض حضور کیا جنوں پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا؟ حضور کیا جنوں پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ تو حضرت نے جواباً ارشاد کیا فرمایا؟ ارشاد ہاں ہاں، جواب ہو گیا نہیں ہوا؟ اتنے ہی پر حضرت خاموش ہو جاتے، لیکن حضرت کو تو بکراتی کی عادت پڑی ہوئی ہے، سوال کا جواب تو اتنے ہی پر ختم ہو گیا تھا نا، لیکن حضرت صرف جواب دے کر خاموش نہیں ہوئے، بڑے حضرت ہیں، بڑی بات ہے۔ اور اسی تذکرے میں فرمایا، یعنی ہاں کہنے کے بعد اسی سے آگے بڑھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک پری مشرف اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک پری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی، جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا،
پوچھا کہ اتنے دنوں تک غائب کیوں رہی؟ جب برابر آتی تھی بیچ میں اتنا لمبا انقطاع کیوں ہوا؟ دریافت فرمایا، عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی۔ یہ صحابیہ پری اپنے ایک ہندوستانی عزیز کے انتقال میں کہاں آئی تھی؟ اب خود ہی آپ کی شہر میں آئی ہوگی۔ خیر، عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی۔ راہ میں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے۔ راہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ یہ تیرا تو کام نماز سے غافل کر دینا ہے۔ میں نے یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا تو کام نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا شاید رب العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ واقعہ اتنے بڑے حضرت نے لکھا ہے، اتنی ضرورت سے زیادہ مستند کتاب میں، کہ رسول اللہ کے زمانے میں شیطان نماز پڑھتا ہوا پایا گیا۔ اب ذرا حضرت سے پوچھئے کہ یہ رسول کے زمانے کی رپورٹ آپ دے رہے ہیں، تو رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ کہاں ملے گا؟ حدیث کی کتاب میں ملے گا نا۔ تو حدیث میں آپ دکھائیے کہ شیطان نماز پڑھ رہا تھا، اور ہندوستان ہی میں پڑھتا ہوا دیکھا گیا نماز۔ اذا سمع الاذان فر الشیطان وَلَهُ زُرَارٌ، بھاگتا ہے، اور بھاگتا بھی ہے کیسے؟ گوز لگاتا ہوا، بدحواسی میں ریاح خارج کرتا ہوا۔ یہی حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں آ جاتا ہے، گھس جاتا ہے۔ جب گھس گیا قبر میں اذان دیا تاکہ بھاگ جائے۔ تو شیطان جب اذان کی آواز سن کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ اب خدا کی شان بھی عجیب ہے، وہ کمبخت بھاگتا بھی ہے تو ہائیڈروجن نائٹروجن بم ایک دو، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے قبر میں ڈھک ہی گیا ہو تو بھاگتے بھاگتے کیا حرکت کرے گا؟ سوچئے کتنی معطر ہو جائے گی ان کی قبر جن کی قبر میں شیطان ڈھکا ہوگا۔ خدا کی قسم پھر دوبارہ جہنم کے فرشتوں کو بھی حاجت نہیں ہوگی کہ اس کو کوئی اور عذاب دے۔ ایک طرف بڑے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اذان دو شیطان بھاگے، دوسری طرف وہی حضرت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں خود نبی کی خدمت میں ایک صحابیہ پری نے شیطان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کی گواہی دی، اور رسول اللہ نے نکیر نہیں فرمایا اس پر، بلا نکیر۔ نبی کی خاموشی بھی سند ہے، ضرورت سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھا لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے شہادت تیری۔ میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ملاوٹ نہیں چلے گی۔ اگر ملاوٹ نہیں ہے تو دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ